أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم حروف تہجی زیر کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو ہم اردو کے لہجے کی طرح بازر بے تازر تے نہیں پڑھیں گے بلکہ بازر بی، جو کہ تجوید کی زبان میں زیر کی آواز ای کی آتی ہے. تو اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ زیر بھی حرکت ہے، اور کسی بھی حرکت کو جو کہ زبر زیر پیش ہے اس کو ہم نے لمبا اگر کیا تو وہ لحن جلی کی غلطی کہلاتی ہے، جو کہ کفر کی غلطی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں وہ گویا کہ ہم نے اپنی ادائیگی کی وجہ سے، لمبا کرنے کی وجہ سے ہم نے اس میں ایک حرف کا اضافہ کر دیا، اس کو مد بنا دیا، جو کہ قرآن پاک میں مد نہیں تھی. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا بازر بی، اپنے بازر بی کی بجائے بازر بی پڑھا تو ہم نے اس میں یا ڈال دی، جو کہ قرآن پاک میں نہیں تھی. تو کچھ بھی اپنی طرف سے اضافہ کرنا یا مدوں کو کم کرنا یہ لحن جلی کی غلطی کہلاتی ہے. تو حرکات ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ زیر زبر پیش ان کو حرکات کہا جاتا ہے، اور ان کو لمبا نہیں کیا جاتا، ان کو اتنا ہی ادا کیا جاتا ہے جس سے ان کی آواز واضح ہو جائے کہ ہم نے زیر پڑھی ہے، زبر پڑھی ہے یا پیش پڑھا ہے. تو شروع کرتے ہیں. الف اس الف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر زبر یا پیش ہو نہ ہو اور اس کے نیچے یا زیر نہ ہو. خالی جو ہوگا وہ الف کہلائے گا، اور جس کے اوپر زبر یا پیش آ جائے یا نیچے زیر آ جائے تو وہ حمزہ کہلائے گا. الف کو ہم جلدی سے ادا کریں گے، نرم ادا کریں گے. حمزہ زیر ای، ہم اس کو حمزہ زیر اے نہیں پڑھیں گے، حمزہ زیر ای نہیں پڑھیں گے، حمزہ زیر ای. بازر بی، بازر بے نہیں، با کو ہم نے اپنے ہونٹوں کے، یہ جو بار بار ہمارے ہونٹوں کے اوپر ہماری زبان لگتی ہے، ہمارے ہونٹوں کو حصہ تر ہو جاتا ہے، اس حصے سے ہم با کو ادا کریں گے، اپنے ہونٹوں کو اسمائلنگ پوزیشن میں کریں گے اور نرم پڑھیں گے. با، بازر بی، بازر بے نہیں، بازر بی نہیں، یہ دونوں غلط ہیں. بازر بی یہ صحیح ہے. تازر تی، تا کو ہم نے اپنی زبان کی نوک جو ہے اس کو ہم نے اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ہمارے، ان کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے. جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو ہم تا کو اپنی زبان کو چوڑا کریں گے اور اس کو نرم پڑھیں گے. تا، تے، تازر تی، تازر تی نہیں، تازر تے دونوں غلط. صحیح کیا ہے؟ تازر تی. سا، سا ہماری زبان کا سرا جو ہے یہ ہم نے پہلے اپنے جو سامنے والے ہمارے اوپر کے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ لگائیں گے اندر کی طرف اپنی زبان کے سرے کو، اور پھر ہم سا کو ادا کریں گے، اور پھر ہم سا کو پڑھیں گے سازر سی. سی پڑھیں گے، سازر سے نہیں پڑھیں گے، سازر سی نہیں پڑھیں گے، یہ دونوں غلط ہیں. سازر سی. جیم، جیم جو ہے یہ ہماری زبان کا درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو ہم اوپر تالوں کے ساتھ درمیان کے ساتھ لگائیں گے تو جیم ادا ہوگا. اب اس کو جیم سے جی، جیم سے جے نہیں، غلط ہے. جیم سے جی غلط ہے، جیم سے جی. یہ اتنی ہم نے زیر کی آواز رکھتی ہیں. ہے زیر ہے، یہ ہے جو ہے یہ ہمارے حلق جو ہے اس کے درمیانی حصے سے ہم نے اس کی آواز نکالنی ہے. جیسے ہم اپنی سانس کو اپنے ہاتھ پر نکال کر اسمیل کریں تو جو آواز نکلے گی ہے، تو اس آواز سے ہم نے ہے کو ادا کرنا ہے. ہے زیر ہے، اس کو ہے زیر ہے نہیں پڑھیں گے،
حاضر ہے نہیں پڑھیں گے، حاضر ہے. خو یہ ہمارے حلق کا اوپر کا حصہ ہے جہاں سے یہ ہماری آواز رگڑ کے ساتھ نکلے گی، جیسے ہم اپنا گلا صاف کرنے کے لیے خو کی آواز نکالتے ہیں. حاضر ہے. اب یہ حروف مستعلیہ میں سے جو حرف آئیں گے ان کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے. پچھلا حصہ ہماری زبان کا جو ہے وہ قدرے اٹھ کر تالو کے ساتھ لگے گا، تو یہ حرف موٹے ہم ادا کریں گے. اس کو حاضر ہے نہیں پڑھیں گے، حاضر ہے نہیں پڑھیں گے، حاضر ہے. دال زیر دی، جہاں سے ہم نے 2 نقطوں والی تا ادا کی تھی وہیں سے زبان کی نوک کو ہم اوپر والے 2 دانے جو ہے سامنے والے، جن کو ثنایا اولیہ کہا جاتا ہے، تو اگر آپ اصطلاح نہ بھی یاد کریں تو سامنے والے جو ہمارے 2 دانت ہیں ان کے جڑ کے ساتھ لگا کر دال کو ادا کریں گے. دال، دال زیر دی، دال زیر دے نہیں، غلط ہے. دال زیر دی غلط ہے، دال زیر دی یہ صحیح ہے. دال زیر دی. ذال، جہاں سے ہم نے 3 نقطوں والی سا ادا کی تھی وہیں سے ہم اس کا ذال کو ادا کریں گے کہ زبان کا سرا اور سامنے والے دانت جو ہمارے اوپر کے دانت ہیں ان کے اندر کے کنارے پہ رکھ کر زبان کے سرے کو تو ذال نرمی سے ادا کریں گے. ذال زیر زی، ذال زیر زے غلط ہے، ذال زیر زی غلط ہے، ذال زیر زی. را، را کو ادا کرنے کے لیے ہم نے ہماری جو سامنے والے 4 دانت ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی زبان کی نوک کو لگائیں گے اور را کو ادا کریں گے. را زیر ری، چونکہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے تو اب اس را کو ہم باریک پڑھیں گے. را زیر ری، اس کو را زیر رے نہیں پڑھیں گے، غلط ہے. را زیر ری پڑھا تو وہ بھی غلط ہے. را زیر ری. زا، یہ زا جو ہے یہ اسی طرح زبان کی نوک جو ہے یہ اوپر سامنے والے دانتوں کے جڑ کے ساتھ لگائیں گے اور اس کو قدرے سخت پڑھیں گے. زا زیر زی، زا زیر زے غلط ہے، زا زیر زی غلط ہے، زا زیر زی. سین، سین جو ہے یہ بھی ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے والے دانتوں کے ساتھ جڑ کے ساتھ لگائیں گے اور اس کو سیٹی کی آواز میں باریک کر کے ادا کریں گے. سین، سین زیر سی، سین زیر سے غلط، سین زیر سی غلط، صحیح کیا ہے؟ سین زیر سی، سین زیر سی. شین، شین جو ہے وہ جیسے ہماری جیم کی ادائیگی تھی کہ زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا درمیانی حصہ، زبان کے درمیانی حصے کو تالو کے ساتھ لگائیں گے اور شین کو ادا کریں گے. شین کو ادا کرتے ہوئے اور جیم کو اور یا یہ 3 حروف کو ادا کرتے ہوئے ہماری آواز ہمارے پورے منہ میں پھیلے گی اور شین کو ہم اپنی زبان کو چوڑا رکھ کر ادا کریں گے. شین، اس کو شین نہیں پڑھیں گے، شین. شین زیر شی، شین زیر شے نہیں، شین زیر شی نہیں، دونوں غلط. شین زیر شی. صاد، زبان کی نوک سے ہم صاد کو ادا کریں گے لیکن اس کو بھی ہم موٹا ادا کریں گے، تو اس کو بھی حروف مستعلیہ میں سے کہا جاتا ہے. تو اس کو ہم صاد زیر سی، صاد زیر سے غلط ہے، صاد زیر سی غلط ہے، صاد زیر سی. داد، داد جو ہے یہ ہم زبان کے کروٹ جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کی جو ہماری داڑھیں ہیں ان کے ساتھ لگا کے ادا ہوتا ہے. دائیں طرف سے بھی چاہیں تو دائیں طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بائیں طرف کے زبان کا جو کنارہ ہے اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کا داد اچھی طرح ادا ہوگا. داد زیر دی، اس کو داد زیر دے نہیں پڑھیں گے، داد زیر دی نہیں پڑھیں گے، داد زیر دی. تو جہاں سے ہم نے 2 نقطوں والی تا ادا کی تھی وہیں پہ تو کا مخرج ہے. نکلنے کی جگہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، لیکن یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے
اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، تو اس کو تو زیر تی پڑھیں گے، تو زیر تے نہیں پڑھیں گے، تو زیر تی نہیں پڑھیں گے، تو زیر تی، تو زیر تی، ذال زیر ذی۔ ذا جو ہے اس کا مخرج یعنی کہ اس کے نکلنے کی جگہ بھی وہی ہے جو کہ 3 نقطوں والے سا کی تھی، کہ زبان کا سرا اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کا اندر کا کنارے پہ رکھیں گے اپنی زبان کے سرے کو اور ذا ادا کریں گے۔ لیکن جب ہم ذا ادا کریں گے تو ہم اپنی زبان کو اوپر تالو کے ساتھ تھوڑا سا اس کا پچھلا حصہ زبان کا لگائیں گے، کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہ حرف جو نا یہ موٹے کر کے ادا کرتے ہیں۔ موٹے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی زبان کا جو پچھلا حصہ ہے ہمارا وہ قدرے تالو کی طرف اوپر اٹھے گا، وا وا، واضح ہوئی۔ عین، عین ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو اسی طرح نرمی کے ساتھ پیچھے حلق کی طرف لے کے جانا ہے۔ عین، عین زیر ای، عین زیر ای غلط، عین زیر اے غلط، عین زیر ای۔ غائن، غائن جو ہے یہ ہمارا جہاں سے ہم نے نقطے والا خا ادا کیا تھا، حلق کے اوپر والا جو ہمارا حصہ ہے ادھر سے ہی اس کا ادا کریں گے۔ جیسے ہم غرارہ کرنے کے لیے ہماری آواز قدرے نکلتی ہے غان کی آواز، تو اس کی آواز کو ہم گاف سے جدا رکھیں گے، کیونکہ گاف عربی زبان میں نہیں ہے۔ غائن، غائن زیر غی، غائن زیر غی نہیں، غائن زیر غی نہیں، غائن زیر غی۔ فا، فا جو ہے یہ ہمارے اوپر کے جو 2 دانت ہیں سامنے والے، ان کا کنارہ لگے گا ہمارے ہونٹوں کا جو حصہ تر رہتا ہے، جہاں سے ہم نے با ادا کیا تھا وہاں پہ نرمی سے فا کو ادا کریں گے۔ فا، فا زیر فی، فا زیر فے غلط، فا زیر فی غلط، فا زیر فی۔ قاف، جہاں پہ ہماری زبان حلق کے میں جا کے ختم ہوتی ہے اس کی جڑ، تو وہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا کوا جس کو کہتے ہیں، اس کو چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں، وہ نظر آتا ہے۔ یہ قاف ہم جو موٹا ادا کریں گے یہ اس حصے سے ادا کریں گے۔ قاف زیر قی، قاف زیر قی غلط، قاف زیر قی غلط، قاف زیر قی۔ کیف، اب یہ ڈنڈی والا جو کاف ہے یہ اسی زبان کا جو مخرج ہے ہمارا موٹے قاف کا، اس سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف آتے ہوئے اس کا مخرج ہے، یعنی کہ یہ دونوں مخرج ساتھ ساتھ ہیں، تو اس کو ہم نرم ادا کریں گے، اس کو موٹا نہیں ادا کریں گے۔ کیف، کاف زیر کی، کاف زیر قی غلط، کاف زیر کے غلط، کاف زیر کی۔ لام، لام جو ہے یہ ہمارے اپنی جو زبان کا سرا ہے اس کو ہم سامنے والے جو 6 دانت ہیں ان کے ساتھ لگائیں گے، تو ان کے اپنی زبان کی نوک کو اور ان سامنے والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگا کر تو اس کو ہم ادا کریں گے نرم آواز میں، باریک آواز میں۔ لام، لام زیر لی، لام زیر لے غلط، لام زیر لی غلط، لام زیر لی۔ میم، میم ہمارا ہونٹوں کے جو خشک حصہ ہے، ایک ہمارے ہونٹوں کا تر حصہ ہے جس پر بار بار زبان لگتی ہے، جو ہمارے ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے اس سے ہم ان دونوں کو قدرے آپس میں ملا کر میم ادا کریں گے۔ میم زیر می، اب میم زیر می کو ہم میم زیر میں نہیں کریں گے، میم زیر می اور میم زیر می غلط، تو اس کے بعد ہمارا نون آیا۔ نون بھی ہمارا ہم اپنی زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے والے اوپر والے 4 دانتوں کے ساتھ لگائیں گے اور نون کو ادا کریں گے۔ نون زیر نی، نون زیر نی نہیں، نون زیر نے نہیں، نون زیر نی، نی نہیں ادا کریں گے، اس میں غنہ نہیں آئے گا، نون زیر نی۔ واؤ، ہم اپنے ہونٹوں کو پورا گول کریں گے، سوراخ کم سے کم رکھیں گے ہونٹوں کا،
تو واؤ زیر وی، اس کو وی نہیں پڑھیں گے، اس کو وے نہیں پڑھیں گے، واؤ زیر وی، حاضر ہی. ہمارا حلق کا جو نیچے والا حصہ جو ہمارے سینے کی طرف جاتا ہے، وہاں سے اس دو آنکھوں والی ہا کی آواز کو ادا کریں گے جیسے تکلیف کے وقت میں انسان کی آواز نکلتی ہے. ہاں، حاضر ہے، حاضر ہی نہیں، غلط، حاضر ہے غلط، حاضر ہے. حمزہ بھی ہمارا جہاں سے دو آنکھوں والی ہا ہم نے ادا کی ہے وہیں حمزہ کا بھی مخرج ہے، تو اس کو بھی ہم اسی طرح نرمی سے ادا کریں گے. حمزہ زیر ای، حمزہ زیر اے نہیں، حمزہ زیر اے نہیں، حمزہ زیر اے. یا زیر یی، یا بھی ہماری زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو بھی یا زیر یی نہیں، یا زیر یہ غلط، یا زیر یی. اب ایک دفعہ میں صحیح جو ہیں، چونکہ میں نے ساتھ آپ کو غلط طریقے سے بھی پڑھ کے بتایا کہ اگر اس طرح پڑھیں گے تو یہ ہماری غلطی ہے، اب میں صرف صحیح طریقے سے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھ آئے کہ صحیح طریقہ میں زیر کتنی کھینچی جاتی ہے. حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، فا زیر فی، جیم زیر جی، ح زیر ح، خا زیر ح، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر دی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنے کلام مبین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق آسان فرما دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ محمد وازواجہ محمد بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.